السلام علیکم ایوریون۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں میں آپ کی میزبان لرین اشتیاق۔ آئی ہوپ آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ میں بھی آپ کی دعاؤں کے ساتھ الحمدللہ اللہ کا شکر ہے ٹھیک ہوں۔ آج کی جو ہماری ویڈیو ہے، آج ہم اس موضوع پر بات کریں گے کہ رشتے ہماری زندگی کا ایک لازمی حصہ ہے، کیونکہ وہ ہمیں محبت، سلامتی اور صحبت سے مالا مال کرتے ہیں۔ ایک رشتہ چاہے وہ چاہے کسی دوسرے خاندان کے رکن یا دوست کے ساتھ ہو، اسے زیادہ دیر تک قائم رکھنے کے لیے مسلسل کوشش، صبر اور عزم کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو ہم آج کی جو تیزی سے دنیا بدل رہی ہے، اس تیزی کی زندگی گزرنے کے ساتھ روزمرہ کی زندگی کی افراتفری میں گم ہو جانا اور اہم چیزوں کی کھوج لگانا آسان ہے۔ ہمیں خاص طور پر زندگی میں مختلف چیلنجز کرنا پڑتے ہیں، جیسے مواصلات کی حرامی، مال کی کشیدگی اور ذاتی اختلافات، جو ان کے رشتوں پر دباؤ ڈال سکتے ہیں۔ تحقیق کے مطابق امریکہ میں تقریباً 40% سے زیادہ 50% شادیاں کس وجہ سے ختم ہوتی ہیں؟ طلاق کی وجہ سے ختم ہوتی ہیں۔ سوچے 40% سے 50% شادیاں طلاق کی وجہ سے ختم ہوتی ہیں، جو اس بات کی نشاندہی کرتی ہیں کہ تعلقات کو کامیاب ہونے کے لیے محنت کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس لیے جو دیر کے تعلقات ہیں ان کا راز صرف ایک بہترین پارٹنر بنانا یا کسی ایسے شخص کو تلاش کرنا نہیں ہے جو ہماری تمام توقعات پر پورا اترے، بلکہ ہمیں اپنے آپ پر توجہ دینی چاہیے اور ایک صحت مند اور پورا کرنے والا رشتہ جسے ہم توڑ نبھا سکیں وہ رشتہ استوار کرنا ہے۔ تو آج میں اس ویڈیو میں آپ کو یہ بتاؤں گی کہ جو رشتے کو پروان چڑھانے اور اسے زیادہ دیر تک قائم رکھنے میں کیسے مدد کر سکتے ہیں۔ یاد رکھیں، کسی بھی شخص میں بات چیت بہت ضروری ہے، کیونکہ یہ اعتماد، باہمی احترام کو بڑھانے میں مدد کرتا ہے۔ جو جوڑے مؤثر طریقے سے بات چیت کرتے ہیں، ان کے پاس تنازعات کو حل کرنے، تناؤ کو سنبھالنے اور اپنے تعلقات میں قربت کو فروغ دینے کا ایک بہتر موقع ہوتا ہے۔ مواصلات میں زبانی اور غیر زبانی دونوں اشارے شامل ہوتے ہیں، جیسے جسمانی زبان، آواز کا لہجہ، چہرے کے تاثرات اور آنکھ سے رابطہ۔ تعلقات میں مؤثر طریقے سے بات چیت کرنے کے بارے میں کچھ نکات یہ ہیں۔ نمبر 1، میں آپ کو کچھ نکات بتاؤں گی بالکل سمپل سے، مختصر سے، جن پر آپ عمل کر کے اپنے رشتوں کو واقعی بچا سکتے ہیں۔ نمبر 1، فعال سننے میں فیصلہ یا مداخلت کے بغیر دوسرا شخص کیا کہہ رہا ہے اس پر توجہ دینا شامل ہے۔ جب آپ اپنے ساتھی کو فعال طور پر پرکھتے ہیں تو آپ ان کی رائے، احساسات اور خیالات کے لیے ہمدردی اور احترام کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ دفاعی یا رد عمل ظاہر کرنے کے بجائے ان کو اچھی طرح سے سننے کی کوشش کریں، ان کی بات پر غور کریں، ان کی بات کی وضاحت کریں اور سوچ سمجھ کر جواب دیں۔ نمبر 2، اپنے جذبات کا اظہار کریں۔ یہ بہت ضروری ہے، اپنے جذبات کا اظہار کرنا چاہیے۔ اپنے خیالات، احساسات اور ضروریات کے بارے میں ایماندار اور شفاف بنیں۔ اپنے جذبات کو دبانے یا یہ فرض کرنے سے گریز کریں کہ آپ کے ساتھی کو معلوم ہوگا کہ کیا غلط ہے۔ بیانات کا استعمال کرتے ہوئے ان کے ساتھ اپنے نقطہ نظر کا اشتراک کریں اور یہ بتانے کی کوشش کریں کہ ان کے اعمال یا رویے نے آپ پر کیا اثر ڈالا ہے۔ ہمیں یہ باتیں کرنی چاہیے۔ اگر ہمیں بات بری لگی ہے تو ہم فوراً اسی ٹائم کہیں کہ آپ کے اس رویے نے مجھے ہرٹ کیا ہے، آپ کے اس رویے نے برا اثر ڈالا ہے میرے اوپر۔ ہمیں سمپل ادھر سے ٹوک دیں۔ نمبر 3، ہم زبان کا استعمال کریں۔ ہم زبان کا استعمال یہ ظاہر کرتا ہے کہ آپ اپنے ساتھی اور خود کو ایک ٹیم کے طور پر دیکھتے ہیں اور آپ کسی بھی مسئلے کو حل کرنے کے لیے مل کر کام کرنے کے لیے تیار ہیں۔ جب ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہمارا جو بھی مسئلہ ہو ہم دونوں مل کر اس پر کام کریں گے، ہم مل کر اس کو حل کریں گے۔ مثال کے طور پر یہ کہنے کے بجائے کہ آپ میری بات کبھی نہیں سنتے، آپ میری بات کبھی نہیں سمجھتے، ہمیں ایک دوسرے کو بہتر طریقے سے سننے کے لیے اس پر کام کرنے کی ضرورت ہے۔ نمبر 4، تنقید یا الزام تراشی سے پرہیز کریں۔ کسی رشتے میں تنقید یا الزام تراشی خاص طور پر نقصان دہ ہو سکتی ہے، تو یہ آپ کے ساتھی کو دفاعی
یا حملہ آور محسوس کر سکتی ہے، ٹھیک ہے۔ اپنے ساتھی پر حملہ کرنے کے بجائے اس رویے یا صورتحال پر توجہ کرنے کی کوشش کریں۔ جو آپ کو پریشان کر رہا ہے اس کا اظہار غیر فیصلے کے انداز میں کریں، ٹھیک ہے۔ نمبر 5، فیڈ بیک کے لیے ہمیشہ کھلے رہیں۔ کمیونیکیشن ایک دو طرفہ گلی ہے اور یہ ضروری ہے کہ آپ اپنے پارٹنر کے تاثرات کے لیے کھلے رہیں۔ ان کے نقطہ نظر، تاثرات اور تنقید کو سننے کے لیے ہمیشہ تیار ہیں اور اپنے تعلقات کو بہتر بنانے کے لیے اسے تعمیری طور پر استعمال کریں۔ آگے، مشترکہ اقتدار، اہداف اور مفادات کا ہونا دیر یا تعلقات کے لیے ایک لازمی ہے۔ جب کہہ لیجیے شراکت یا مشترکہ مفادات اور اہداف کا اشتراک کرتے ہیں تو ان کے بامعنی گفتگو میں مشغول ہونے اور اپنے تعلقات کو مضبوط کرنے کا زیادہ امکان ہوتا ہے۔ تو ہم ایک جیسے مقاصد یا مفادات کا ہونا ضروری نہیں ہے اور اختلاف رائے، ترقی اور تلاش کا موقع ہو سکتا ہے۔ مشترکہ اہداف اور دلچسپیاں پیدا کرنے کے بارے میں کچھ اہم نکات یہ بھی ہیں، مثال کے طور پر ڈیٹ نائٹس، روڈ ٹرپ اور ایک ساتھ وقت گزارنا کچھ ایسی چیزیں ہیں جو رشتے کو پروان چڑھانے میں مدد کر سکتی ہیں۔ جب ہم ایک دوسرے کو زیادہ ٹائم دیتے ہیں تو ہمارا رشتہ مضبوط ہوتا ہے۔ معیاری وقت ایک ساتھ گزارنا یہ ایک دوسرے کو باندھ کر رکھتا ہے، تجربات بانٹنے اور زیادہ مؤثر طریقے سے بات چیت کرنے کی اجازت دیتا ہے۔ جدید یہ جو دور آج کل کا دور گزر رہا ہے اس میں طرز زندگی کی وجہ سے کام، سوشل میڈیا اور دیگر چیزیں آسان ہیں جو اس لمحے سے دور ہو سکتے ہیں۔ ایک ساتھ معیاری وقت گزارنے کے بارے میں میں بس یہی کہوں گی کہ ہمیں ایک دوسرے کو ٹائم دینا چاہیے۔ اگر ٹائم نہیں نکال پاتے تو ٹائم مینیج کریں، لیکن ایک دوسرے کے رشتے کو برقرار رکھنے کے لیے، اس کو پروان چڑھانے کے لیے ایک دوسرے کو ٹائم دینا بہت زیادہ ضروری ہے۔